السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی ہم عقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہماری ایک ساتھی نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ لاسٹ ٹائم میں بات کری تھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں بنایا، اور بار بار ایسی آیات تھیں، اور کئی جگہوں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ کن فیکون۔ ایک لائٹر نوٹ پہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تیاری ہے اور اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، لیکن اصل بات اس میں یہ بھی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور ایک اسباب کے ساتھ ہے۔ یعنی امر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے کن فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے، اور اسباب یہ ہیں کہ کسی کام کو ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بھی تو مقرر کر دیا ہے، وہ اس کے مطابق پھر وہ جیسی چیز بننی ہوتی ہے، جو ٹائم میں ہونا ہوتا ہے، وہ اسباب کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم عام زبان میں اپنے لیے بھی کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیتا ہے۔ مثلاً میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آم کھانا ہے، اور سردیوں کا موسم تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی مجھے کولڈ سٹوریج سے کوئی آم لا کے دے دے، یا میں کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں پہ آم میسر ہو اور میری فوراً وہ خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن زیادہ چانسز کیا ہیں؟ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ جب وہ موسم آئے گا آم کا تو وہ اس وقت مجھے وہ ملے گا۔ اور کئی دفعہ ہم عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت سی دعائیں مانگی ہوتی ہیں، اور ہمیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی قبول نہیں ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد ہمیں ایک دم سٹرائک کرتا ہے کہ اچھا یہ دعا تو میں کچھ عرصہ پہلے مانگ رہی تھی، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو دعا میں نے مانگی تھی تو یہی وہ وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب رکھے ہوئے تھے کہ یہ دعا جو تھی وہ قبول ہوتی۔ آج ہم انشاءاللہ پیج نمبر 83 سے سٹارٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ثبوت پر سنت سے دلیل لینے کا بیان۔ اب اس فصل میں کیا ہے؟ پھر صفات کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ہے، کیونکہ سنت قرآن کی تفسیر اور اس کی وضاحت کرتی ہے اور اس پر دلالت کرتی ہے اور اس کا معنی بیان کرتی ہے۔ وہ احادیث صحیحہ جو ائمہ حدیث کے ہاں مقبول اور مسلم ہیں، اور جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اس پر ایمان رکھنا بھی واجب ہے۔ تو یہاں سے ایک امپورٹنٹ نقطہ ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ہم نے قرآن اور حدیث کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جب ہم قرآن سے کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے ریلیٹڈ احادیث کیا ہیں یا سنت کا طریقہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک تھیوری کی طرح ہے جس میں ہمیں سارے کانسیپٹس دیے جاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس کی نمائندگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمیں پھر وہ باتیں جو ہیں پتہ چلتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ منکر حدیث ہوتے ہیں نا، جو نہیں مانتے حدیث کو، وہ اسی وجہ سے بہت ریجڈلی قرآن کی آیات کو جیسے دل چاہتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اسی لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ احادیث جو ہیں ان کو بھی اسی لیول پہ مانا جائے جس طرح ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس میں ہم نے اوتھینٹسٹی بھی ساتھ دیکھنی ہے۔ پہلا پوائنٹ اس میں آ رہا ہے آسمان دنیا پر نزول الہی کا اثبات، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کی مثال، ہمارا رب ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، من یدعونی فاستجیب لہ، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، اور کون ہے جو بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بہت کوئی ڈیسپریٹ خواہش ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ آپ کی ڈیسپریشن کتنی ہے۔ اتنی ڈیسپریشن ہے تو آپ تہجد پڑھیں گے، آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں گے جس کے بارے میں گارنٹیڈ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ ایک اور بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان پتہ چلے گا تو ہم اس کے معاملے میں کوئی بحث مباحثے میں نہیں پڑیں گے کہ جی یہ ایسے ہے کہ نہیں ہے اور یہ کیوں بتایا گیا۔ اگر ہمیں کہیں پہ قرآن کی آیات میں کوئی کانفلکٹ نظر آئے گا کہ میں نے فلاں جگہ پڑھا تھا اس میں تو یہ تھا، اور پھر میں فلاں جگہ پڑھ رہی ہوں تو اس میں تو یہ ہے، یا ہمیں قرآن کی آیت پڑھی اور کوئی حدیث میں کانفلکٹ نظر آئے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری عقل سمجھ میں کچھ گڑبڑ ہے، یا ہم کنٹیکسچولی اس بات کو نہیں سمجھ رہے، بہت گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی یا جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ ڈیلی تہجد نہیں بھی پڑھ سکتے
جب آپ بہت ڈیسپریٹ ہیں تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر لوگوں سے گلے شکوے کرنے کہ آپ تہجد پہ اپنی توجہ دیں، دعاؤں پہ توجہ دیں. دعا کو ہم نا اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، ہم اسباب کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہاں دعائیں تو میں نے مانگ لی ہیں لیکن کچھ اور طریقہ بتائیں. تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پاورفل چیز ہے وہ دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو جب تک ہمارا یہ فیتھ نہیں ہوگا، یہ یقین نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں ہوگا کہ میں نے دعاؤں پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنا پھر یہ بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ پھر مذاق بھی اس بات پہ اڑاتا ہے کہ آپ جی اسباب کو چھوڑ کے دعا کر رہے ہیں. حالانکہ اسباب ہم اختیار کرتے ہیں اور اسباب کے معاملے میں ہم کیئرفل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 آ جاتا ہے، اس بات کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے. اثبات اللہ یفرح و یضحک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یقیناً اللہ اپنے مومن تائب بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی ایک اپنی گمشدہ سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے. اکثر اوقات لوگ جو ہیں جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بتاتے رہتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے. اب میں کتنے ینگسٹرز کو جانتی ہوں وہ اسی پریشانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری تو شاید توبہ نہیں قبول ہونی اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر ایک کو ہم موقع دیں، یعنی لوگوں کو بتائیں بار بار کہ توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں. کیوں پلٹ رہے ہو؟ جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ آپ کا بچہ جو ہے غلطیاں کرتا ہے، وہ آپ کو ایٹیچیوڈ پورا دیتا ہے. جب آپ کو ایٹیچیوڈ دے گا اور آپ کی بات نہیں سنے گا، اور اس کے برعکس اگر اس سے غلطی ہوگی، اس نے آپ سے غصہ کیا، بدتمیزی کی، آپ کا بڑا دل توڑا، بہت سی اور مسئلے مسائل وہ لے کر آیا، لیکن بعد میں وہ شرمندہ ہوتا ہے اور آ کر آپ سے معافی مانگتا ہے. ایک تو یہ کہ اس ایٹیچیوڈ سے کنیکشن دوبارہ بلڈ ہوتا ہے، آپ ویل کنیکٹڈ رہتے ہیں نا، نہیں تو ناراض ہو کے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ استغفار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کنیکشن ٹوٹنے نہیں دے رہے یا بحال کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم اپنی ساری امید اللہ سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہر بات پہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ دینے پہ قادر ہے. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اس میں ہم اعتراف کر رہے ہیں. اور توبہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس بات کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے. یعنی جو انسان توبہ نہیں کرتا دیٹ مینز اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس سے غلطی کیا ہوئی ہے، اور جو شخص توبہ کر رہا ہے اس کو یہ فیلنگ آ گئی ہے کہ ہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور مجھے اس غلطی کو اپنی ٹھیک کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ ایسے 2 آدمیوں پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور وہ دونوں جنت میں داخل ہو گئے. یعنی اب ہم ایسی باتوں پہ سوچنا شروع کر دیں کہ اچھا یہ کیوں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں ہنسے گا؟ کہ اللہ کی شان ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی نیکی کی ہو، اس نے معافی مانگی ہو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ابھی ہم نے توبہ والی بھی حدیث پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو داخل کر دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی ہر حد الوسع کوشش کر کے جنت میں پہنچانا چاہتا ہے. یعنی بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نا وہ ہر طرح سے گریس مارکس ہمارے لیے رکھے ہوئے زندگی میں. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم ان گریس مارکس سے بھی نا کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے، ہم پھر بلنڈرز پہ بلنڈرز کرتے ہیں. تو توبہ کو پکڑ لیں اپنی زندگی میں، سال ہر سال توبہ مانگیں، سال ہر سال سوچیں، یعنی پروگریسو رہیں توبہ کے معاملے میں. کیونکہ توبہ میں کیا ہے نا، ایک تو اخلاص ہے. توبہ تو پتہ کرتا ہے لیکن جب دوبارہ پھر وہ حرکت کرتا ہے تو بڑا فرسٹریٹ ہوتا ہے. یہی میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں کہ پہلا تو نیت، کہ ہم نے اپنی نیت پہ بہت نظر رکھنی ہے کہ میری نیت کیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اچھا میں نے سوری بول دیا، توبہ بول دیا، بٹ آئی ہیو نو پلان. نہیں، آپ پورا پلان بنائیں. اور پلان میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ توبہ میں آپ کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر شامل ہوتا ہے. اچھا پاسٹ میں کیا شامل ہوتا ہے؟ پاسٹ کے بارے میں آپ کو شرمندگی کا احساس ہو کہ جو میں نے کیا وہ صحیح نہیں کیا. آپ یہ سوچیں کہ جو میں کر رہی تھی وہ درست نہیں تھا. آپ جسٹیفائی نہیں کریں اس کو، فلاں کی وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا، اب سب کرتے ہیں ویسی کون سی بات ہے، یہ نہیں آپ کے دماغ میں آ رہا. یو ایکچولی آر ناٹ ویری ہیپی، یا آپ کو شرمندگی کا احساس ہے کہ یہ میں نے صحیح نہیں کیا.
پریزنٹ مومنٹ میں آپ سوچیں کہ میں نے اب وہ والا رویہ درست کرنا ہے، تو پھر آپ بار بار اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کون کون سے ایسے ٹریگرز تھے، کون کون سی ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ رویہ درست نہیں ہو رہا تھا، تو اب کیا پاسبلٹیز ہیں، میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں. اور فیوچر کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آئندہ میں نے جب ان سینیریوز میں جانا ہے تو میں نے اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے. پھر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، یا لیٹس سے میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، جیسے غیبت ہے. آپ غیبت کر لیتے ہیں اور اب آپ کو بہت ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں ایسے بات کر دی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، غصہ ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے توبہ استغفار کی کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں نہیں کروں گی. اب آپ پاسٹ پہ یہ نہیں کہتے کہ اب اس نے بات ہی ایسی کی تھی تو وہ بس پیٹ میں درد ہو رہی تھی اور رہا نہیں گیا اور میں نے بول دیا. آپ کو ایکچولی افسوس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. پریزنٹ مومنٹ میں آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بس آج کے بعد میں نے یہ کام غلط نہیں کرنا، اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی دلاتے ہیں. اب پرابلم کہاں آتی ہے، وہ جس سب کزنز، فرینڈز، رشتہ دار جمع ہوئے ہوئے ہیں، وہ سینیریو جو کریٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایک بولتا ہے دوسرا بولتا ہے ہاٹ گوسپ، اور اب آپ کے منہ سے بھی کوئی بات نکل جاتی ہے. اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ لوگوں سے کٹ کے رہیں، تو وہاں پر اب آپ اپنے پورے پلان کے ساتھ جاتے ہیں کہ میں نے جب سب لوگ بات کر رہے ہوں گے اور میرے پاس بھی کوئی بڑی خاص بات ہوگی، میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، یا میں نے لوگوں کو اچھا گمان کیسے دینا ہے، یا میں نے لوگوں کو بھی کسی اور ڈائریکشن میں کیسے لے کے جانا ہے. اب ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا وقت ہوگا کہ آپ 100% کامیاب ہو گئے، 70% ہو گئے. اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے بہتری آئی ہے، یعنی فرض کریں آپ کہتی ہیں جی میں 10% بیٹر ہوگی، تو اٹس اے پروگرس. اب آپ اس کو بڑھاتے جائیں. دیکھیں اوور نائٹ چینج ہر وقت نہیں ہوتی. کچھ ایریاز ہماری لائف کے ہوتے ہیں جن میں ہم ایک دم ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بڑے ایزی ہوتے ہیں کیری کرنے، اور ہر شخص کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی آپ کو آ کے بتائے گا میں نے ایک دم سے حجاب لے لیا، آپ کہتی ہیں ہائی میری تو پتہ نہیں 15 سال کی اسٹرگل چل رہی ہے. کوئی آپ کو آ کے بتائے گا کہ میں نے تو حفظ کرنا شروع کر دیا، اب آپ سے وہ ہو نہیں رہا. کوئی آپ کو آ کے بتائے گا میں تو اتنی دعائیں مانگتی ہوں، میں تو وہی بات ہے 5 نمازیں اس طرح پڑھتی ہوں اور اس کے بعد اتنے اذکار کرتی ہوں، اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو یہ کر ہی نہیں پا رہی. تو ہر شخص کی کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے جس کو وہ بہت اچھی طرح سے کرتا ہے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان کی اسٹرینتھ سے یعنی ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر انسان کا. اس لیے تو دیکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کی اپنی انڈیویجول پرسنالٹیز کو دیکھنا ہے، اور کچھ ہمارے ویک ایریاز ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے بس نارمل سے نیوٹرل سے ایریاز ہوتے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے دوسروں سے سیکھنا چاہیے، دوسروں کی اگزامپل سے بھی سیکھنا چاہیے، رول ماڈلنگ سے ہمیں فرق پڑتا ہے. پھر کئی دفعہ کوئی ہمیں کوئی ٹپ دے دیتا ہے، کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جو کہ اس کو شاید یاد بھی نہ رہے اس نے بولا، لیکن وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے مواقع دیتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں. تو ہمیں نا اس طرح سے اپنے آپ کو بس لے کے چلتے رہنا چاہیے کنٹینیوس نا. آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ ایک ایریا کی اسٹرگل کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اتنی آپ دعائیں کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنے استغفار پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی اور ایریا کا جو ہے نا وہ چیلنج شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے پھر ہم اس طرف ڈھلک جاتے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم انالائز کریں کہ ہاں مجھے غصہ ابھی بھی آتا ہے، لیکن پہلے تو میں 6 جگہ غصہ کرتی تھی، 15 جگہ غصہ کرتی تھی، بات پہ کرتی تھی، اب مجھے کوئی 6 مہینے بعد ایک دفعہ آیا. تو الحمدللہ آئی ہیو امپرووڈ. اب میں جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ یہ مجھے یہ آیا تو ٹھیک ہے، اس کو بھی اب میں نے ٹھیک کرنا ہے. تو کوانٹٹی اینڈ کوالٹی کا جو فرق ہے نا، اس میں توبہ کے ساتھ اس کو بھی ہم نے محسوس کرنا. یہ بھی بڑا موٹیویشنل اسپیکٹ ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ ایک عادت چھوڑنے میں آپ کو جتنا بھی عرصہ لگ رہا ہے، آپ ایک ہجرت کی حالت میں ہیں، بالکل وہاں پہ ہجرت کر رہے ہیں، تو آپ کو اس میں جو ہے بالکل یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیونکہ آپ نے نیت کی ہوئی ہے نا، اور چاہے آپ کو جتنا بھی ٹائم لگ رہا ہے، کیونکہ قرآن میں تو دیکھیں بار بار بتایا گیا تمہاری کوشش دیکھی جائے گی، تو وہ ہجرت کی ایک حالت ہے. دیکھیں نا آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کانشیس ہیں، ٹھیک ہے آپ کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، غیبت ہو گئی ہے، لیکن اندر آپ کو سخت وہ پریشانی ہو رہی ہے کہ میں نے کیوں بول دیا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. اور ایک ہے کہ غافل دل دماغ کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، کوشش ہے وہی تو ثواب، کوشش ایگزیکٹلی وہ چیز. ٹھیک ہے چلیں جی. پوائنٹ نمبر 3، اس بات کا اس بات کہ اللہ تعجب کرتا ہے اور ہنستا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہمارا رب تعجب کرتا ہے اور اپنے بندے کی شدید مایوسی پر، حالانکہ اس کے حالت کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. وہ تمہیں تنگی اور مایوسی کی حالت میں دیکھ کر ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارا ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ قریب ہے. اس کو بھی ہم اگر
وہی اپنی پیرنٹنگ سے دیکھ لیں نا، کئی دفعہ ہمارا بچہ بڑا تنگ ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہوا امتحان، اور ہم سوچتے ہیں دیکھو اتنے سے امتحان کے لیے اتنا پریشان ہو رہا ہے، ابھی یہ ختم ہو جانا ہے، پھر انہوں نے اپنی گیمز بھی کھیلنی ہے، پھر انہوں نے کھانا پینا بھی کرنا ہے، پھر انہوں نے نیندیں بھی پوری کرنی ہے. ہمیں ان کا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے تو آسانی ہے، ایویں یہ رو دھو کے یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا رب تو ہمیں اس سے بھی زیادہ جانتا ہے نا. ہم مایوس ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں ہمیں اس حالت میں دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ابھی راستہ اس کا قریب آنے والا ہے، کھلنے والا ہے. اچھا، اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے. فرض کریں اگر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بندے کو شدید مایوسی ہوتی ہے اور اس کے حالات نہیں تبدیل ہو رہے ہوتے، تو اس حدیث میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا؟ ایک تو ہمیں ڈپریشن ہوتا، دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ غضبناک ہوتا اور سزا دے گا. لیکن یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ ہمارے رب کا وہ ایک رحمت والا جو ہے نا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں ایک اور امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے، جب مشکل حالات ہوں تو ہم اپنے رب سے حسن ظن کریں اور کنیکٹ ہو جائیں. جیسے کبھی ہم کسی بہت سٹریسفل سچویشن میں کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کیسے ہوگا، وہ بالکل ریلیکس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ریلیکس کرو، یہ کوئی اتنی فکر کی بات ہے، ابھی ہو جائے گا، ابھی دیکھو میں کر دیتا ہوں، ابھی میں ہیلپ کر دیتا ہوں، یا فلاں کو بلاتے ہیں وہ کام کر دیتا ہے. اور اگر اگلا انسان بھی پینک میں آ جائے یا غصے میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتی ہے. تو ہمیں اس حدیث کو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہمارا رب اس معاملے میں ہنستا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس بندے کے حالات ابھی ٹھیک ہو جانے ہیں. آپ نہ بھی کوئی مسئلہ حل کرے اگلا بندہ ہے کہ اگر وہ کول رہتا ہے نا، کوئی بات نہیں یار، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ ایک دم سے پیسفل ہوتے ہیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ والا کانسیپٹ کہ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے. تو جب تنگی آئے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ساری عمر نہیں ٹھیک ہونا، اس نے تو کبھی نہیں ٹھیک ہونا. اس وقت اتنی مایوسی آتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ یہ سینیریو نہیں کبھی ٹھیک ہو سکتا. لیکن آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارا کسی کے ساتھ اتنا خراب تعلق ہوتا ہے اور بعد میں اتنی دوستی بھی ہو جاتی ہے، بدگمانی ختم ہو جاتی ہے. یا کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ اتنا اچھا تعلق ہے اور پھر کوئی برا وقت بھی آ جاتا ہے آپس میں تعلقات کا. وہی شخص جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بڑی چیز ہے میری زندگی میں، وہ آپ کو پوچھ نہیں رہا آپ کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے. لیکن ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی آسانی رکھی ہوئی ہے بیچ میں، ہم اس آسانی کی طرف جائیں. پھر پوائنٹ نمبر 4 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پاؤں اور قدم کا اثبات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی جب ان میں لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ کیا کچھ اور ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں، حل من مزید، کیا کچھ اور ہے جو میں ڈالا جائے. یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا پاؤں رکھ دے گا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اپنا قدم اس پر رکھ دے گا تو اس کا بعض حصہ بعض کو سمیٹ لے گا اور وہ پکار اٹھے گی، بس بس، قط قط. جو پتہ چل رہا ہے اللہ نے پاؤں رکھنا ہے، اللہ کا پاؤں کیسا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم مانتے ہیں. اور دوسرا یہ جہنم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہمارے سامنے اس قسم کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، باتوں میں اس طرح سے کہتے ہوتے ہیں کہ تم ہی نیک ہو، یا یہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں یہ نیک ہیں، صرف یہ جنت میں جائیں گے، اور یہ جتنی زیادہ لوگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اتنے لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ وہ کہے گی اور بھی ہیں تو دے دو. تو اس بات پہ ہم تکیہ لگا کر کوئی غلط اپنے لیے جو فیصلے ہیں نا وہ بالکل بھی نہ کریں. پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پکار، آواز اور کلام کا اثبات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حدیث قدسی ہے، اے آدم، تو وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں. پھر بلند آواز سے پکارے گا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والی ایک جماعت نکال لو. آپ سوچیں یہ کتنا مشکل کام ہوگا نا. ایک تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کسی کی بھی معافی نہیں ہے، اس بات پہ ہم بالکل تکیہ نہ لگائیں. دیکھیں آج کل تو ہمارے بچے، ہماری نسلیں کہتی ہیں کہ ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی لائف، آئی نیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. تو مجھے جب بھی کوئی ینگسٹر ایسی بات کرتا ہے تو میں کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے آپ کے کیا کرائیٹیرین ہیں؟ کہ نہیں وہ ریلیشن شپ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بنا رہے ہیں؟ کیا آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنس کے ساتھ کہ میری زندگی ہے کوئی انٹرفیئر نہ کرے؟
تو آپ کو ہر جگہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا, کام بھی کرنے ہوں گے. آپ کی زندگی میں آپ جو فیصلے کر رہے ہیں ان کا بہت سارے لوگوں کے اوپر اثر بھی ہوگا. آئسولیشن میں تو کوئی کام نہیں کر سکتے نا زندگی میں, جو بھی آپ نے فیصلے کرنے ہیں, کام کرنے ہیں, ان کے اثرات ہونے ہیں. تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں نا, جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں یا قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو, اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں, تو ہمیں نا ان کو نا لاجیکل طریقے سے ان پوائنٹس پہ لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں, ہم اپنے کام کی ذمہ داری لیں, کیونکہ وہاں پہ جا کر ہم سے پوچھا جائے گا. ایک خاتون مجھ سے بات کر رہی تھی, وہ مجھے کہتی ہیں کہ جب بھی میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے یا میں کوئی بھی اپنے دین کا کام کروں تو اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میرا دل دہل جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, آپ جب ان کو پھر جواب دیتی ہیں نا, آپ جواب میں نا دین نہ لایا کریں, اس کے مقابلے میں لاجک لے آیا کریں. لاجک بھی جتنا ہے نا یا سائیکالوجی بھی جتنی ہے وہ اسی فیور میں جاتی ہے. غصے میں آئیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں میں مر جاؤں, میں اپنی جان لے لوں. اب میں نے کہا اس کے جواب میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ہم یوزلی کیا کہیں گے اگر کوئی ایسے کوئی خودکشی حرام ہے. اب وہ انسان جو کہ دین کی بات نہ سمجھ رہا ہے, نہ وہ اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے, وہ اس کو کیسے لے گا؟ وہ کہے گا کہ لو اللہ نے لکھا ہوا ہے, اور اس طرح اور عجیب قسم کے خرافات لوگ پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا آپ لاجیکلی بات کر لیں نا. آپ ان سے کہیں کہ میں آپ کے بغیر کیا کروں گی, مجھے آپ سے اتنی محبت ہے, میں نہیں چاہتی کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے میں اکیلی رہ جاؤں. میں نے کہا بات وہی ہے, لیکن وہ انسان جو بھی دین کی بات کو ڈائریکٹلی بہت اچھی طرح ان ڈیپتھ نہیں سمجھ رہا, تو آپ اس کو لاجک لا کے سمجھا دیں, اور بعد میں ٹھیک ہے جب اس کے ذرا جذبات سیٹل ہو جائیں گے پھر آپ اس کو کسی طرح سے بتائیں. کیونکہ دیکھیں جب انسان بھڑکا ہوا ہوتا ہے نا, اور اس وقت آپ ان کو دین کے لیے کوئی قرآن کی آیت اور حدیث لا کے بتاتے ہیں, تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے. جی, وہ تو کوئی اللہ نے ان کے لیے خیر رکھی ہو, جیسے عمر رضی اللہ عنہ اتنے بھڑکے ہوئے گئے تھے اور قرآن کی آیت سن کے ایسے بدل گئے, ایسے ٹرانسفارم ہو گئے. ان کے لیے دعا بھی تھی, اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ایک توفیق رکھی ہوئی تھی کہ اس وقت میں انہوں نے بدلنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے گا, اور اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. اب یہ بات بھی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ہم سب کو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں دنیا میں لوگ انٹرویوز سے, اسٹیج پہ آنے سے, اسٹیج فرائٹ اتنی ہے. ویسے ہم جیسے ہوتا ہے نا گروپ میں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں, بات چات کر رہے ہیں, اتنی ہم لاجیکل طریقے سے کوئی چیز ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں وہاں پہ ایک دم کوئی کہے کہ اچھا تم آ کے ذرا سب کو بتاؤ, تو ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے, ہم سے بات نہیں کی جاتی. کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور کہاں جو ہم نے کیا ہمیں سامنے پریزنٹ کیا جائے گا, ہماری نیت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی, ہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی, اور وہ سب باتیں جو ہیں وہ وہاں پہ پریزنٹ کی جائیں گی. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی کوئی ایسا مطلب اسمال ایشو نہیں ہوگا. ایسی بات ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا, آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو. تو ان باتوں کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مجھے فیس کرنا ہے اس ریالٹی کو. ایک انٹرویو نہیں دیا جاتا لوگوں سے, ایک وائوا نہیں دیا جاتا لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو وہاں پہ کوئی فیور کرنے والا, کوئی اس بات کو, جیسے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے لیے کیا کہتے ہیں, میں تمہاری سائڈ لے لوں گی, تم میری خاطر یہ کام کر لو, وہاں کچھ ایسا نہیں ہوگا. پھر یہ کہ پوائنٹ نمبر 6 آ رہا ہے, اللہ کا اپنی مخلوق پر بلند ہونے اور عرش پر مستوی ہونے کا اثبات. مریض پر دم کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا, اے ہمارے رب اللہ جو آسمان میں ہے, تیرا نام پاک ہے, آسمان و زمین میں تیرا ہی حکم نافذ ہے. جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے اسی طرح اپنی رحمت زمین پر بھی اتار دے, ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے. بہت ہی خوبصورت دعا. تو پاک لوگوں کا رب ہے, اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت اور اپنی شفا میں سے ایک شفا اس بیماری پر بھی نازل فرما کہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو کتنے پیار سے, کتنے اچھے انداز میں یہ جو دعا ہے یہ آئی ہے, اور اس کو اگر ہم بار بار پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے, بلند ہے. اس بات کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس باتو علو اللہ من خلقہ. علوف کیا ہوتا ہے؟ علوف ایک ہے کہ کسی چیز کا بلند ہونا یا کسی اونچے مقام پر ہونا. تو یہ ذاتی اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے, یعنی اللہ تعالیٰ
ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہیں, اور دوسرا معنوی اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے, یعنی جو سٹیٹس ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بلند ہے. تو اس کو, اس سٹیٹس کو بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے ماننا چاہیے.